تقاریر میں جادو ہوتا ہے، سحر ہوتا ہے، تو سحر کرتے ہیں، شدید بارش ہو رہی ہو اور شاہ صاحب اگر تقریر کر رہے اس نے کہا نام کوئی نہیں لیتا، اور قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے پڑھنے کی تلاوت کا انداز بھی ان کا عجیب تھا، سحر کرتے تو طالب علم میں آتا جاتا ہے ان کے پاس، تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب اسلامیہ کالج میں پڑھتا ہوں اور اسلامیہ کالج میں شاہ جی داڑھی رکھنا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام۔ تو شاہ جی کا جواب سنا، انہوں نے کہا ہاں بیٹے اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل ہے، لیکن خالصہ کالج جو سکھوں کا کالج جہاں سکھ کا خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے بیٹے، یعنی خالصہ کالج میں سکھ پڑھ رہا ہے تو داڑھی رکھ رہا ہے، کہا صحیح کہتے ہو پتر، صحیح کہتے ہو، خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا آسان ہے اور اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا بیٹے بہت مشکل ہے۔ یہ جواب قوم، تاریخی جواب، اس قوم کے اندر اپنی گمشدہ متاع کے اندر وقار پیدا کرو، عزت پیدا کرو، اعتماد پیدا کرو، نبی پر ایمان لائے ہو، نبی کی سنت کے اندر اعتماد ڈھونڈو، عزت ڈھونڈو۔ عزت کس کے لیے؟ قرآن کہتا ہے بھلے اللہ عزت بھلے رسول بھلے المومنین، عزت اللہ کے لیے ہے، کہ اللہ کی بات ہے، کسی قوم کے لیے نہیں، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور مومنوں کے لیے عزت۔ خالصہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل نہیں ہے، اسلامیہ کالج میں داڑھی رکھنا مشکل۔ اب تو شاہ صاحب ایسے لوگ ملے ہیں اس قوم میں، یہ مائن بانج ہو رہی ہیں، ایسے ثبوت بھی اب نہیں پیدا ہو رہے ہیں، سمجھے؟ جیسا کیسا بھی ہمارا ماضی تھا، بہت سی لڑکھڑاتا ماضی ہے ہمارا، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن وہ لڑکھڑاتا ماضی بھی نہیں ہے، وہ بزرگ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں جو ماضی کے تھے۔ اب یہ لونڈے لوڑیے، یہ لچے سودے ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، رہ کیا گیا وہ ماضی ان کا۔ سوچیے اس کو، وہ عمل رب العالمین یہ کتاب بتاتی ہے، وہ عمل جو محمد عربی صاحب سنت بتاتی ہے۔ پہلے اس میں اعتماد کو پیدا کرو، صحابہ کو اعتماد تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ ایک یہودی نے ایک صحابی کو چھیڑا، کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے تمہارا نبی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں استنجے کے مسائل بیان کرتا ہے، یعنی تصدیق کر وجہ اختیار کیا، نبوت کے منصب پر فائز ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ وہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمہیں استنجے کے مسائل بیان کرتا ہے۔ آپ لائیے اس نے تصدیق کا نشانہ بنایا، صحابی نے کیا جواب دیا؟ ایکسکیوز کرتا معاذ اللہ، جسے آج ایکسکیوز کرتے۔ ایک صاحب اٹھے دن کو 11 بجے، پڑھے لکھے آدمی تھے دنیاوی علوم کے لحاظ سے، اور شیو کرنے کا موقع نہیں ملا ان کا آفس کا کوئی اعلیٰ گریڈ کا آدمی جو انہی کے رینک کا تھا، کافی پڑھے لکھے، ہائیلی کوالیفائڈ، یہ سنی سنی بات نہیں ہے بلکہ بالکل یقینی بات ہے، وہ آ گیا ملنے۔ تو پہلا ایکسکیوز انہوں نے یہ کیا کہ میں دیر میں اٹھا ہوں، ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، اور میں شیو ذرا سی پڑھ رہی ہے، شیو نہیں کر سکا ہوں۔ ایکسکیوز، دونوں پاکستانی، دونوں مسلم دونوں، یہودی نہیں ملنے آیا ہے، وہ بھی جنٹل مین ہے، یہ بھی جنٹل مین ہے، یہ بھی علی گڑھ کے تعلیم کا نظام جو پروان چڑھایا گیا سید احمد خان نے اسی کے پروردہ ہے۔ ایکسکیوز کیا، شرم آ گئی، یہ شرم ہٹاؤ، غیرت پکڑو، پہلے تو اس قوم کے اندر اعتماد پیدا کرو،
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی سیرت پر اعتماد پیدا کرو۔ جب تک یہ اعتماد بحال نہیں ہوتا ہے، وہ عرش کا مالک جو ہے ناراض ہو چکا ہے، سن لو ناراض ہے، راضی نہیں ہونا ہے۔ اس کی رضامندی کا راستہ یہی ہے، اعتماد بحال کرو، سنت پر اعتماد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر اور کون عزت والا ہے مجھے بتاؤ؟ انبیاء کی امامت کی، انبیاء میں سب سے افضل محمد عربی، پوری مخلوقات میں سب سے افضل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی سیرت پر تمہیں اعتماد نہیں، دن رات کلمہ پڑھتے ہو، مؤذن گواہی دیتا رسالت کی، مکبر گواہی دیتا رسالت کی، قرآن گواہی دیتا رسالت کی۔ اعتماد بحال کرو۔ تو سادی کیا کہتا ہے اس یہودی سے؟ معذرت نہیں کرتا، ادھر رہو، اور جتنے طریقے، جتنی احادیث، جتنے آداب بیت الخلاء سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو معلوم تھے، سب اسے بتا دیں۔ یہاں سن لو، یہ بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے، یہ بتاتا ہے، سن لے، میرا نبی یہ بتاتا ہے، تو اپنا منہ لے کر رہے ہیں۔ یہ اعتماد بحال کیجیے، شرمائیے نہیں۔ اخلاق و مردودن ہنا ربانی کی ہمت نہیں ہے کہ کسی خیر نرم سے ہاتھ نہ ملائے، غیرت مر گئی، حیا رخصت ہو گئی، کچھ باقی نہیں بچا۔ اور نبی فرماتے اگر حیا نہیں ہے تو باقی کیا بچا؟ پھر حیا گئی، سب چلا گیا، حیا بھی جا رہی ہے۔ اب بہت حد تک یہ باقی تھی، اب یہ الغار جو ہے اس وقت میڈیا جو ہے پوری طرح سے سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس پر لگا ہوا ہے کہ ان کے ثبوتوں سے، ان کی بچیوں سے حیا نکال دو، غیرت نکال دو، اور پھر یہ جو چاہیں کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہر خطبے کے اندر یہ پڑھتا ہے خطیب، ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے، ہم اسی کے گن گاتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار بار، لاکھوں بار، کروڑوں بار جو ہے درود و سلام بھیجتے ہیں، صحابہ کرام پر۔ یہ تمہارا ماضی ہے، ہم دوستی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کرو اس طریقے سے۔ طریقہ کون سا؟ جو صحابہ کا طریقہ، تابعین و تبع تابعین کا جو مطمع نظر تھا، منہج تھا، اس طریقے سے ابھر جاؤ گے انشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ گے، پھر گرے ہوئے ہو اٹھ کھڑے ہو گے اللہ کے بندو، سمجھے؟ اللہ ہی اس کائنات کے اندر غالب رہنے والا ہے، ہر شے پر اس کا غلبہ ہے، ہر چیز پر اس کا اقتدار محیط۔ لیکن شرط ایک ہے، پہلی درخواست میری یہی ہے، ان جوانوں کے اندر اعتماد پیدا کرو دین کے بارے میں، اعتماد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو۔ یہ معراج انسانیت کامیابی کی دلیل ہے۔ فصدهم عن السبیل، کیا کیا شیطان نے؟ برے اعمال خوشنما بنا کر، مزین کر راہ حق سے ان کو ہٹا دیا، روک دیا انہیں حق کے راستے سے۔ یہ گریزاں ہیں اللہ کی بندگی شاعرات، قوم لا یہتدون۔ ہدایت کہاں ملے گی؟ راستہ کہاں ملے گا؟ راستے کے لیے اور کوئی نور نہیں ہے، کتاب اللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کائنات میں کہیں نور نہیں۔ اندھیرے اندھیرے، مندروں میں تو اندھیرا ہے ہی، گرجاؤں میں تو اندھیرا ہے، گردواروں میں تو اندھیرا ہے، غضب یہ آ گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر اندھیرا ہو گیا۔ افسوس یہ روشنی کے مینارے تھے، یہ مسجدیں
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے بندگی کے گھر ہیں، اس کی عبادت کے لیے تعمیر کیے گئے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارو، کسی اور کی بندگی نہیں کرو۔ لیکن ہم مسجدوں کے اندر بھی غیر اللہ کی بندگی، یا اللہ بھی لکھا ہوا ہے یا محمد بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کی بندگی بھی ہے، اللہ کی پکار بھی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار بھی ہے، ساتھ ساتھ چلنے۔ تو رونا یہ نہیں کہ مندریں اور گرجا جو ہے غیر اللہ کی بندگی سے معمور ہیں، ان کی تو بنیادی رکھی گئی ہے غیر اللہ کی پرستش پر، عیسیٰ ابن اللہ پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے گرجاؤں کی، معاذ اللہ۔ رونا یہ ہے، یہ اللہ کے گھر جو خالص اللہ کی بندگی پر رکھے گئے تھے، جس کی پہلی عید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے آ کر کے خالص اللہ کی بندگی پر رکھی، اور لہو سے جس کی بنیادیں صحابہ نے مکے کی تپتی ہوئی سرزمین پر رکھ ڈالی، آج وہ مسجدیں جو ہیں غیر اللہ کی بندگی سے معمول، مزار بھی ہیں مسجدیں بھی، اللہ کی بندگی بھی ہے غیر اللہ کی نیازیں بھی۔ تو عزیزو، یہ شکوہ نہیں ہے آپ سے، ایک درد ہے، اپنی قوم کے فرد ہیں، اپنے وطن کے افراد ہیں، پہلا حق آپ کا ہے، مجھ پر بھی اور آپ پر بھی۔ آنکھیں کھولیے اور اس قرآن کے پیغام اور قرآن کے لانے والے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عام کیجیے، اور عمل کے سانچے بھی زندگی کے راستے میں جو ہے انہی دونوں کو نشان راہ بنائیے، تو انشاءاللہ جو ہے راستہ مل جائے گا۔ آیت سجدہ ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے، تو ابھی یا اس کے بعد جو ہے سجدہ کر لیجیے گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔